أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت چھوٹ گئی نا مکمل نہیں ہوئی جی أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العظيم فلما ذهبوا به وأجمعوه فلما ذهبوا به پھر جب وہ اسے لے گئے فلما ذهبوا به کا معنی ہوگا پھر جب اسے لے گئے وَأَجْمَعُوهُ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ اور انہوں نے طے کیا کہ اسے کچے کنویں کی گہرائی میں اتار دیں
کچے کنویں کے گہرائی میں اتار دیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے اس کی طرف وحی کی، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ، کہ تم ضرور ان لوگوں کو ان کا یہ معاملہ جتلا دو. لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، کہ تم ضرور ان لوگوں کو ان کا یہ معاملہ جتلا دو. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ اس بات کو جانتے نہ ہوں گے. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اور وہ لوگ عشاء کے وقت اپنے والد کے پاس روتے ہوئے آئے. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اور وہ لوگ اپنے والد کے پاس عشاء کے وقت روتے ہوئے آئے. قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا یوسف عند متاعنا، کہنے لگے یا ابانا، اے ہمارے ابا، انا ذهبنا نستبق، کہ ہم آپس میں دوڑ لگانے لگے. نستبق کمپٹیشن، دوڑ لگانا، ہم آپس میں دوڑ لگانے لگے. وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا، اور ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا. کس کو؟ یوسف کو. اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا. فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، پس اسے کسی بھیڑیے نے کھا لیا. وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اور آپ تو ہمارا یقین کرنے والے نہیں ہیں چاہے ہم سچے ہوں. وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اور وہ لوگ اس کے کرتے پر جھوٹا خون لگائے. وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اور وہ لوگ اس کے کرتے پر جھوٹا خون لگا لائے. قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا بل سولت لکم انفسکم امرا، بلکہ تمہارے لیے تمہارے نفوس نے ایک بات مزین کی ہے. یا تم نے کچھ کر لیا ہے. فصبر جمیل، پس اب میرے لیے عمدہ صبر ہی بہتر ہے. صبر جمیل، عمدہ صبر ہی بہتر ہے. واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اللہ پاک ہی مدد کرنے والے ہیں. واللہ المستعان، اور اللہ پاک ہی مدد کرنے والے ہیں. علی ما تصفون، اس بات پر جو تم بیان کر رہے ہو. وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوا، اور ایک قافلہ آیا. وجاءت سیارۃ، اور ایک قافلہ آیا. فارسلوا واردہم، پس انہوں نے اپنا ایک آدمی بھیجا. فارسلوا واردہم، پس انہوں نے اپنا ایک آدمی بھیجا، یعنی جو پانی وغیرہ کا انتظام کرتا ہے اس کو.
فادلا دلوا، پس اس نے اپنا ڈول ڈالا، قال یا بشرا هذا غلام، بولا واہ کیا ہی خوبصورت بچہ ہے، وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اور ان لوگوں نے اسے سامان تجارت بنا کر چھپا لیا، وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، وَأَسَرُّوهُ چھپا لیا، بِضَاعَةً سامان تجارت بنا کر، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور اللہ پاک جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس سے باخبر ہیں، وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اور ان لوگوں نے بہت ہی کم قیمت میں اس کا لین دین کر لیا، وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اور ان لوگوں نے بہت ہی کم قیمت میں یعنی گنتی کے چند روپیوں میں اس کا لین دین کر لیا، وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور اس میں بے رغبت تھے۔ اتنا ہی رہنا دیجیے، پھر زیادہ لمبا ہو جائے گا، پھر نہیں تو اب تفسیر سے کرتے ہیں۔ ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر آزمائشوں کا دور شروع ہو چکا ہے، اور ان کے بھائی ان کے ساتھ جو برتاؤ شروع کیے ہیں، جس بات کا خدشہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو تھا، اور انہوں نے اپنے پیارے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو نصیحت کی تھی، اور ان کو جو شبہ ہوا تھا اس کا آغاز ہوا ہے، اور اس کا انجام کہاں تک پہنچتا ہے اسی سلسلے کی بات چل رہی تھی۔ کہتے ہیں الغرض بھائیوں نے جو پلاننگ کی تھی اس پلاننگ کو پورا کرنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر اپنے ساتھ نکل پڑے۔ جب نکلے تو اسی وقت مارنا شروع کر دیا ان کو، جیسا کہ میں نے کہا تھا، اتنا مارا کہ بالکل موت کے کگار پہ آ گئے۔ ان کے بڑے بھائی یہودا نے آ کر کہا کہ بھائی دیکھو، تم نے ہم سے وعدہ لیا تھا کہ اس کو جان سے نہیں ماریں گے، اس کو ہم لوگ کہیں کنویں میں ڈال دیں گے، تو بس اس پر وعدے کو تم پورا کرو، اس کو مارو مت۔ بہرحال اس طرح سے ان کی جان بچی تھی۔ ہاں، যেই সময় একে নিয়ে যাচ্ছে এই সময় এর বয়সটা কত ছিল? 10 یا 12 سال، دو طرح کی روایت ہے۔ بہرحال تو جب وہ لوگ وہاں سے لے کر نکلے ہیں تو کیا واقعہ پیش آیا؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ، فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ، جب وہ اسے لے گئے، وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، اور انہوں نے طے کیا کہ اسے کچے کنویں کی گہرائی میں ڈال دیں۔ چنانچہ مفسرین نے لکھا ہے کہ انہوں نے پھر ایک بار مشورہ کیا کہ یوسف کے ساتھ کیا کیا جائے۔ اب تو پوری طرح ہمارے اختیار میں ہے، ابا سے ہم لے کے چلے آئے ہیں اس کو جنگل میں۔ مشورے کے بعد ان لوگوں نے یہیں طے کیا کہ اسے قتل نہ کیا جائے بلکہ کسی کنویں میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ وہ لوگ یہ حرکت کر گزرے، اور کوئی تھا نہیں جو ان کو روکتا۔ اب اللہ کہتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ،
اور ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ تم ضرور ان لوگوں کا ان کا یہ معاملہ جتلاؤ گے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہاں اور وہ نہ جانتے ہوں گے۔ یعنی ادھر بھائیوں نے قرارداد کے موافق انہیں کنویں میں اتارا، ادھر وحی آئی تو معاملہ کی مطلق پرواہ نہ کرو، یعنی اللہ تعالیٰ نے القاء کیا دل میں کہ تم بالکل پرواہ نہ کرو، بالکل نہ گھبراؤ، ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم یہ سب کاروائی ان لوگوں کو یاد دلاؤ گے، اور تم ایسے بلند مقام پر ہوگے جہاں تمہارے ہونے کا انہیں وہم و گمان بھی نہ ہوگا، انہیں خبر بھی نہ ہوگی کہ تم ہی وہ یوسف ہے ہو جن کے ساتھ انہوں نے یہ برتاؤ کیا تھا۔ اس وحی نے حضرت یوسف علیہ السلام کی مشکل آسان کر دی۔ شفقت پیدری یعنی باپ کی محبت سے محروم ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت نے ان کو گھیر لیا اور کچے کنویں میں ان کے بچاؤ کا سامان کر دیا، معصوم دل کی تسلی بھی دی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو استقامت اور مضبوطی بھی عطا فرمائی۔ بہرحال ان کو جو کرنا تھا وہ کر گزرے، کنویں میں ڈال دیے۔ اب سوال یہ تھا کہ ہم واپس لوٹ کر جائیں گے تو والد محترم کو کیا کہیں گے؟ قالو، ان لوگوں نے کہا، یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا، وہ لوگ عشاء کے وقت اپنے والد کے پاس روتے ہوئے آئے، وجاؤوا اباهم عشاء يبكون، اور وہ اپنے والد کے پاس روتے ہوئے آئے، یعنی جب وہ لوگ اپنے پلاننگ کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کے کو کنویں میں ڈال دیا تو اپنے والد کے پاس آئے تو کیا کہا؟ قالو یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف، کہ اے ابا ہم چلے گئے دوڑ لگانے اور ہم نے اپنے سامان کے پاس یوسف کو چھوڑ دیا، فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، ان کو کسی بھیڑیے نے کھا لیا، وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، ہم جتنا بھی سچ بول لیں آپ تو ہماری بات کا یقین کریں گے نہیں۔ یہ آ کر انہوں نے کہا۔ اب صرف اتنا کہنے سے کام تو چلتا نہیں، چنانچہ ان لوگوں نے ایک اور پلاننگ کی، وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، کہ وہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے پر جھوٹا خون لگا کر لائے، کوئی بکری وغیرہ ذبح کر کے اس کا خون حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے پر لگائے، اور یہ جھوٹا خون لگا کر ابا کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ بھیڑیے نے یوسف کو اچک لیا اور اس نے زخمی ختم کر دیا ان کو۔ چنانچہ حضرت یوسف یعقوب علیہ السلام اولاً تو پیغمبر تھے، چنانچہ ان کو پہلے ہی اندیشہ ہو گیا تھا، تو انہوں نے غور سے کرتے کو دیکھا تو کیا دیکھا کہ وہ کرتا تو بالکل صحیح سالم ہے، کرتا تو کہیں سے پھٹا نہیں ہے۔ فرمایا، بیٹو، بھیڑیا کیسا حکیم تھا کہ یوسف کو تو کھا گیا مگر کرتے کو چھوا تک نہیں۔ انسان جب جرم کرتا ہے تو پھر وہ جتنا بھی اس کو عقل چلائے، اللہ عقل پہ کچھ پردہ ڈال دیتے ہیں جس سے مجرم پکڑے جاتے ہیں۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیے نے کھا گیا لیکن کرتا نکال دیا تھا بھیڑیے نے۔ فرمایا کہ بیٹو، بھیڑیا کیسا حکیم تھا کہ یوسف کو تو کھا گیا مگر کرتے کو چھوا تک نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے یعقوب علیہ السلام کی بات کہ یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا ان کو؟ کہا کہ قال بل سولت لكم انفسكم امرا، بلکہ تمہارے لیے تمہارے نفوس نے، یعنی تمہارے لیے تمہارے ذہن و دماغ نے ایک بات مزین کی ہے، یعنی بھیڑیے نے تو کھایا نہیں، تمہارے ہی نفوس نے ایک بات بنائی ہے، سب تمہاری سازش اور من گھڑت باتیں ہیں۔ بہرحال فصبر جمیل واللہ
واللہ المستعان علی ما تصفون۔ اب تو مجھے عمدہ صبر ہی کرنا ہے۔ عمدہ صبر کیا ہے؟ صبر جمیل کا معنی ہے عمدہ صبر۔ عمدہ صبر وہ ہے جس میں کسی غیر کے سامنے شکوہ شکایت نہ ہو اور نہ انتقام لینے کی کوشش کی جائے، نہ جزا فضا یعنی گریا اور زاری، بہت چلانا چیخنا کرتے گریبان پھاڑنا، یہ سب کچھ نہ ہو، بس اللہ پر اپنا توکل کر کے اور اللہ ہی سے اپنے بارے میں کہا جائے۔ آگے کہتے ہیں واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اللہ پاک ہی سے درخواستہ ہے اس بات پر کہ تم جو بیان کر رہے ہو، یعنی اللہ پاک ہی سے مانگتا ہوں کہ وہ اس معاملے میں میری مدد فرمائے اور جو تم بیان کر رہے ہو اس میں خیر فرمائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی ذہانت اور فراست سے معاملہ کو سمجھ گئے تھے۔ یہ ایک بناوٹی ہے جو ان حاسد بیٹوں نے بنا کر پیش کی ہے، مگر آپ اتنی بڑی غم انگیز خبر سن کر بردباری اور وقار کو باقی رکھا اور ایک عالی ظرف انسان کی طرح صبر کرتے رہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسے کرتے رہے اور پردے غیب سے کیا ظاہر ہوتا اس کے منتظر رہے۔ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام پیغمبر تھے، چنانچہ آپ نے پیغمبرانہ شان کے مطابق صبر کیا اور آپ کو اپنے رب سے امید بنی رہی کہ اللہ تعالیٰ ضرور اس کا اچھا نتیجہ نکالیں گے، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جو اس صبر کا پھل دیا ہے وہ کیا ہے، وہ آگے بات آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے آپ کو عزت و رفعت اور بلندی سے نوازا اور کیسے اپنے لخت جگر کو جو بچھڑے ہوئے تھے ان کو ان سے ملایا ہے، پھر پورے شان و شوکت سے ملایا کہ بیٹا مصر کا بادشاہ بھی بنا ہوا ہے اور پیغمبریت بھی اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرمایا ہے۔ بہرحال آگے اللہ کہتے ہیں کہ جب وہ لوگ یہ سب ڈال کر چلے آئے وہاں سے اپنے والد کے پاس، اپنے من گھڑت واقعے کو بیان کر دیا، تو اب کیا ہوا؟ وَجَاءَ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَا، کہ ایک قافلہ آیا، چنانچہ قافلہ والوں نے اپنے پنہارے یعنی پانی لانے والے کو بھیجا، فَأَدْلَىٰ دَلْوَا، اس نے ڈول ڈالا، قَالَ يَا بُشْرَىٰ هَٰذَا غُلَامٌ، قَالَ يَا بُشْرَىٰ، کہا ہائے خوشخبری، هَٰذَا غُلَام، یہ تو چھوڑا ہے، چھوکرا ہے۔ حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپور ترجمہ کرتے ہیں کہ واہ یہ چھوکرا ہے، یعنی یہ کیا ہی خوبصورت بچہ ہے۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اور انہوں نے اپنے اس کو چھپا لیا، بضاعہ سامان تجارت بنا کر، بضاعہ سامان تجارت بنا کر اس کو چھپا لیا۔ واللہ علیم بما یعملون، اور اللہ کو خوب خبر ہے جو کچھ وہ کر رہے تھے۔ لکھا ہے کہ 3 دن تک یوسف علیہ السلام کنویں میں رہے، پھر اتفاق سے وہاں ایک قافلہ آیا جو مصر جا رہا تھا۔ ان لوگوں نے کنواں دیکھ کر اپنا جو ساقی تھا اس کو بھیجا، جو پانی لانے والا بھیجا، اس نے ڈول ڈالا۔ حضرت یوسف علیہ السلام سمجھے شاید کوئی آدمی مجھے نکالنے آیا ہے، وہ ڈول میں بیٹھ گئے۔ اس طرح ان کی کنویں سے رہائی کا خود بخود سامان ہو گیا۔ جو پانی کھینچنے والا تھا کنویں سے، آپ کا مکھڑا دیکھ کر چلایا، واہ 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 واہ، بڑی خوشی کی خبر ہے، یہ تو بڑا اچھا لڑکا نکل آیا۔ اس زمانے میں غلامی کا رواج تھا، قافلہ والوں نے دیکھا کہ بھائی بڑا چھوٹا سا بچہ ہے، بڑا خوبصورت لڑکا ہے، اس کو چلو بیچ دیں گے تو اچھا پیسہ مل جائے گا۔ یعنی ان لوگوں نے دل میں سوچ لیا کہ اس لڑکے کو بیچیں گے اور کہیں کوئی دعوی دار نہ نکل آئے، اس خطرہ سے انہوں نے چھپا لیا۔ یعنی چھپا اس لیے سامان میں کہ کہیں اگر راستے میں کوئی دیکھے تو کہے کہ ہمارا بچہ ہے، اس لیے یہ خبر نہ ملے، چلو اس کو بیچ دیں گے۔ اللہ پاک سارے معاملے، اللہ کہتے ہیں واللہ یعلم بما یعملون، اور اللہ پاک سارے معاملہ میں خوب باخبر ہیں۔ بھائی کیا کرنا چاہتے ہیں، قافلہ والے کیا سوچ رہے ہیں، اور اللہ پاک کیا کرنے جا رہے ہیں، دیکھتے رہیں۔ یعنی اللہ پاک ایک نظام بنا رکھے تھے کہ یہ لوگ جو بھی سوچ رہے، جو کر رہے تھے، اس کے بارے میں سب کو اللہ کو سب کی خبر تھی۔ آگے اللہ کہتے ہیں وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ،
کہ ان لوگوں نے بہت ہی کم قیمت یعنی گنتی کے چند روپیوں میں اس کا لین دین کر لیا. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور وہ لوگ اس معاملے میں بے رغبت تھے. قافلہ مصر پہنچا، وہاں انہوں نے گراں قدر ہستی کا چند ٹکوں میں لین دین کر لیا، کیونکہ مال مفت دل بے رحم، جو بھی ہاتھ لگا اس کو غنیمت جانا. یعنی انہوں نے اتنی بڑی عظیم شخصیت کو جو بیچا انہوں نے، تو ان کے چند پیسوں کے ٹکے بدلے انہوں نے بیچ دیا. پسینے کی کوئی کمائی تو تھی نہیں، بس راستے میں ملے تھے، بیچ دیا. اور انہیں کچھ اس بات کا کوئی افسوس بھی نہیں تھا کہ کتنا پیسہ ملے، کم ملے یا زیادہ ملے، کیونکہ ان کو تو کہیں سے خرید کر لائے نہیں تھے کہ ہاں چلو کچھ زیادہ ہی نفع کے ساتھ بیچیں گے. بہرحال انہوں نے بیچا اور بیچ کر وہاں سے نکل گئے. اب کون خریدا یہ، اور اس کے بعد جو آزمائش کے دوسرا دور شروع ہوتا ہے. پہلا دور تو مکمل ہوا بھائیوں سے، دوسرا دور مکمل ہوا، تیسرا دور شروع ہوگا. بھائیوں نے ان کو مارا، کنویں میں ڈالا، پھر وہ سامان تجارت بنائے گئے. اب یہاں سے تیسرا دور شروع ہوتا ہے کہ پھر جو خرید کر لے جاتا ہے وہاں آپ کے ساتھ کیا کیا معاملات پیش آئیں گے وہ تفصیل سے انشاءاللہ بات ہوگی. وقت بہت ہو گیا ہے، ٹھیک ہے. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور یہ لوگ اس میں کیا تھے؟ بالکل بے رغبت تھے. جی کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، رکھیں. হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের কি দুটো বিয়ে ছিল? جی এই এখানে প্রথম পক্ষে ছিল 10 জন ভাই, আর দ্বিতীয় পক্ষের হচ্ছে 2 জন, جی টোটাল 12 জন, তাই তো? এই দ্বিতীয় ہوں পক্ষেরই মধ্যে হচ্ছে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম আর একজন ছিল। আচ্ছা। انہی کی خالہ تھی، یعنی بڑی خالہ سے پہلے شادی ہوئی تھی، دونوں بہن تھیں، اور بعد میں جو شادی ہوئی ان کے انتقال کے بعد ان کی خالہ کے ان کی امی سے نکاح ہوئی، تو اس سے 2 بچے پیدا ہوئے، بنیامین اور یوسف. بنیامین چھوٹے تھے، یوسف علیہ السلام بڑے تھے ان سے. দ্বিতীয় যার সঙ্গে বিয়ে ছিল সেটা খালা বা ওদের রিলেটিভের মধ্যে কেউ ছিল না অন্য কেউ ছিল? হ্যাঁ খালা 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 উনার খালা ছিলেন, মানে দ্বিতীয়টাও খালা, হুম 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 মানে নিজেরই খালা ছিল? ہاں یعنی یوسف علیہ السلام کی یعنی ماں کی بہن پہلی تھی، اور چھوٹی بہن ان کی ماں تھی. আচ্ছা, ঠিক আছে. ٹھیک ہے جی، السلام علیکم.